جو بدر میں زور بڑا تھا اسلام کا، احد میں وہ ہوا پھر اکھڑ گئی. پورے اتنے جتنے کفار مارے گئے تھے اتنے مسلمان شہید ہو گئے. کہ کاش کوئی ہوتی جو حمزہ پر بھی روتی. جب صحابہ نے یہ سنا تو اپنے گھروں میں گئے اور کہا کہ اپنے شوہروں، اپنے بیٹوں اور اپنے باپ کو پھر رونا. پہلے جاؤ، رسول اللہ یہ جملہ فرما رہے ہیں، حمزہ پر رو کر آؤ. اے میرے صحابیوں، تم جو سمجھ رہے ہو کہ کمزور شرائط پہ معاہدہ کیا ہے، خدا نخواستہ ناکامی ہوئی ہے، نہیں، اس کو یوں دیکھو کہ ہم نے اس کو ایک عظیم فتح میں بدل دینا ہے. چوتھی چیز تھی ہدایت کی تڑپ. اس میں پیغمبرانہ نفسیات کا بیان ہے. تو ایک پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر حکم دے تو ان کو ملا دوں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ نادان ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں گے. اس نے بڑے درست اور سخت لہجے میں بات کی. انہوں نے کہا میں علی نے جب سے مدینہ سے ہجرت کی تھی کوفہ تو میں علی کے ساتھ آیا تھا، علی کا محب تھا. سر یہاں سے نہ کاٹنا بلکہ یہاں سے کاٹنا، جسم سے اوپر سے. کہتا اس لیے کہ جب مقتولین میں ابو جہل کا سر پڑا ہو تو گردن کی وجہ سے دوسروں سے اونچا نظر آئے. یہ ابو جہل والی نفسیات ہے کہ میں اس سے اونچا ہوں اور ہم سے جو اختلاف کرے وہ راندہ درگاہ ہے. یہ عجیب و غریب نفسیات ہیں. حضور نے دوسروں کو بلایا، مشورہ ہوا، حضور نے فرمایا ہاں اس کو شفٹ کرو، تم درست کہہ رہے. اپنی رائے واپس لے لی اور خیمے نئی جگہ پہ لگوا. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اختلاف کا مطلب مخالفت نہیں ہے. اختلاف کا مطلب ہے اس مسئلے میں آپ مختلف انداز میں سوچتے ہیں، یا اس مسئلے میں آپ کے پاس جو دلیل ہے آپ سمجھتے ہیں میری دلیل مضبوط ہے اس کی کمزور ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تشکیل سیرت کے عناصر یعنی کون کون سی چیزیں مل کر ایک انسان، عام انسان کی سیرت کو بہترین بناتی ہیں. بلکہ سیرت بنتی کیسے ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت بنائی، جس سیرت اور جس زندگی کی اللہ نے قسمیں کھائیں، اور جس سیرت کو اللہ رب العزت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر ہمارے لیے نمونہ قرار دیا. تو آج ہم اس بات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سیرت، اس سیرت کا حقیقی فہم کیا ہے، اور وہ سیرت کیسے بنتی ہے کہ جس سیرت کی پھر اللہ خود قسمیں اٹھاتا ہے اور اس سیرت کو اللہ خود مشعل راہ قرار دیتا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم جتنا ہو سکے اس سیرت سے روشنی لے کر اپنی زندگیوں کو اس ڈگر پر اور اس منہج پر ڈالنے کی کوشش کر سکیں. سیرت جب بنتی ہے اس کے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں جو ملا کے ایک شخصیت کی سیرت کو پورا کرتے ہیں. بہت سارے عناصر. ابھی ہم آپس میں اگر مذاکرہ کریں تو ہر بندہ وہ کم و بیش کچھ نہ کچھ عناصر بتائے گا، لیکن اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جب سیرت کے باب میں آپ اس موضوع پر بات کریں تو وہ کون سا نقطہ ہو جس نقطے سے آپ آغاز کریں. یعنی یہ ایک اہم پہلو ہے نا. مشکل بات ہے کہ سیرت نبوت کی تشکیل کا موضوع ہے اور پہلا عنصر، پہلی چیز آپ کس شے کو قرار دے رہے ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے. تو پہلی چیز جس کو ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد یا اس کا عناصر تشکیل سیرت میں سے پہلا عنصر قرار دیں گے، وہ یا شخصیت سازی کے نصاب میں پہلا پہلو قرار دیں گے سامعین اکرام، وہ ہے مثبت مزاج. وہ ہے پازیٹیو سوچ، مثبت مزاج. وہ ہے بند گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب آپ کسی گلی میں پھنس جائیں، بند گلی میں، وہاں پر امید کی کرن کو دیکھنا. جب آپ کسی انتہائی مشکل اور تنگ حالات میں پھنس جائیں، وہاں سے پھر اگلی راہوں کو نکالنا. یعنی اپنے آپ کو وہاں سٹرک نہ کر دینا، اس وہاں سے اگلی راہوں کو نکالنا. دیکھیے ہماری سیرتوں کی تشکیل اور ہماری سیرتوں کو بنانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ہماری تربیت کی. تربیت کرنے والا مربی ہوتا ہے. تو رسول اللہ کی خود رسول کی تربیت کس نے کی؟ اللہ نے کی. جس طرح رسول ہمارے مربی ہیں اسی طرح اللہ رسول کا مربی ہے. جس طرح رسول اللہ ایک ایک لمحے ہماری تربیت فرماتے ہیں،
اسی طرح اللہ ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی خود تربیت فرماتا ہے۔ تو اس موضوع پر، اس پہلو پر ہم زیادہ بات کریں گے کہ کیسے ایک معاملہ پیش آیا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تربیت فرماتا رہا۔ دیکھیے، پہلا عنصر جو ہم نے بیان کرنا ہے، میں نے عرض کر دیا، وہ ہے مثبت مزاج۔ آپ اب تھوڑی دیر کے لیے جب متوجہ ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شخصیت سازی میں کیا بنیادی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شخصیت سازی میں اس عنصر کا کس حد تک لحاظ رکھا اور کتنا لحاظ رکھا۔ سب سے پہلے ہم سیرت نبی پر براہ راست جب نظر ڈالیں تو مکی دور ہمارے سامنے آتا ہے، جو آغاز ہے سیرت کا اعلان نبوت کے بعد۔ ویسے تو حضور کی پوری زندگی ہی اللہ قسم اٹھا کے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک مختصر نشست میں مختصر بات ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے مکی زندگی کا ایک معاملہ سامنے آتا ہے۔ مکی زندگی میں کیا ہے؟ مکی زندگی میں مشکلات ہیں، مکی زندگی میں آگے سے رد عمل، غلط رد عمل ہے، انکار ہے، آگے سے طعنے ہیں، آگے سے وہ القاب دے رہے ہیں جو آپ کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ کوئی خدا نخواستہ ساحر کہہ رہا ہے، جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، یعنی حضور کے قلب اطہر پر بھی یہ چیزیں اثرات ڈالتی تھی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی آفرز دے رہا ہے کہ یہ آفر کرتے ہیں اپنے اس موقف سے دستبردار ہو جاؤ، یہ لے لو موقف سے دستبردار ہو جاؤ۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے اوپر گندگی اور اوجڑی ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ تھا وہ رد عمل۔ اور جو لوگ اس وقت تک حضور کے دامن میں آ چکے تھے اسلام قبول، وہ بہت کم تھے۔ تو اس شدید مشکل میں عین ممکن تھا کہ انسان سوچتا کہ میں اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایک پہلو ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد انسانی سطح پر تھی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ماورائی کر کے ساری بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو جد و جہد اور کوشش کا پہلو تھا وہ اس کے اندر ہمارے ہاں ذکر میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقتاً رسول اللہ نے انسانی سطح پر جد و جہد کی۔ ماورائی چیزیں اور معجزات کا ظہور ہجرت کے بعد، میں وہ بھی بتاؤں گا کہ پہلا معجزہ اور پہلی نصرت الہی کتنے سالوں کے بعد رسول اللہ پر اتری۔ اس سے پہلے حضور نے اپنی جد و جہد کے ذریعے دعوت کا سارا کام کیا اور مشکلات کو برداشت کیا۔ تو ایک طرف مکہ کا ماحول تھا جہاں تنگی ہی تنگی، اذیتیں ہی اذیتیں، تانے ہی تانے تھے۔ تو عین ممکن تھا کہ انسان سوچے، اس طرف توجہ لے جائے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اب یہ اللہ رسول اللہ کی تربیت کر رہا ہے اور ہم اس کو بیان کر کے اپنی تربیت کا سامان کریں گے۔ تو ممکن تھا انسان سوچتا، لیکن اللہ نے مکہ کے اس ماحول میں سورہ الانشراح کی آیت نازل کی اور فرمایا، اے محبوب اگر یہ تنگ دستی ہے تو کیا ہوا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ہم نے آسانی کو رکھا ہوا۔ یعنی نقطہ نظر کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اگلی راہوں کو تلاش کریں۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ نے فرمایا، محبوب اگر تنگی ہے تو کیا ہوا، ہمارے ہاں اصول یہ ہے، ہم نے ہر تنگی کے ساتھ فراغی کو جوڑ کے رکھا ہوا، ہم نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کو جوڑ کے رکھا۔ اس کا انسانی نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب آپ کو کوئی بڑا طاقتور یہ کہہ دے کہ اس کے ساتھ فلاں چیز جڑی ہوئی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر اس آسانی اور اس اگلی راہ پر، منزل پر نظر رکھ کے اس مشکل کو بیتنا اور اس مشکل کو تن سے گزارنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور منزل آنے والی ہے۔ یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، انسانی نفسیات۔ یہ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک اگلا معاملہ آتا ہے، جس طرح میں نے اشارہ کیا، الزام لگے، ساحر کہا، مجنون کہا، یہ سب کچھ کہا کہ اب اپنے آبا کے دین سے پھر گیا ہے معاذ اللہ، یہ سب کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ ملال آتا کہ میں ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھے ہی ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام کرتے کہ حج کے مہینوں میں جب قبائل کے لوگ آتے حج کرنے تو وہ میدان عرفات میں خیمے لگاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے کے پاس، خیمے کے خود اندر جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے
تو جب یہ معاملہ 2-3 سال ہوا اعلان نبوت کے بعد، تو اس کے بعد مشرکین مکہ اور سرداران قریش نے یہ کیا کہ مکہ کی طرف آنے والے رستوں میں لوگ بٹھا دیے۔ ابن ہشام نے اس کی تفسیر لکھی ہے سیرت میں، مکہ کی طرف آنے والے رستوں میں لوگ بٹھا دیے، اور جو بھی قافلہ مکہ کی طرف آ رہا ہوتا وہ آنے سے پہلے حضور سے متعلق بدگمان کرنے کے لیے لوگ بٹھا دیے، اور وہ انہیں کہتے کہ فلاں شخص مکہ میں اس کا فلاں نام ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے دین سے معاذ اللہ پھر گیا ہے، اس نے ہمارے بھائیوں میں تفریق ڈال دی ہے، خبردار اس کے پاس نہ جانا۔ یہ آنے سے پہلے وہ مائنڈ سازی کرنے کے لیے لوگ بٹھا دیے گئے۔ جب یہ خبر حضور تک پہنچی تو حضور کے قلب اطہر پر ملال آیا کہ یہ اتنے اس حد تک دشمن ہو گئے ہیں کہ میرے پیغام کو سمجھنے کی بجائے اس کو روکنے کے در پہ ہوئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی جو آپ اکثر سنتے ہیں، اب اس کا نیا تناظر، مفسرین نے یہ بھی اس کا پس منظر بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ اس کی بھی مفسرین نے تفسیر میں یہ پہلو بھی بیان کیا ہے، کیا کہ اے محبوب آپ یہ مت سوچیں کہ یہ آپ کی راہیں بند کرنے کے لیے یہ راہیں بند کر رہے ہیں، بلکہ آپ یوں سوچیں کہ اے محبوب یہ ہماری طرف سے اہتمام ہے کہ ہم نے آپ کے دشمن کو آپ کے تذکروں پہ یوں لگا دیا کہ جو آپ کو نہیں جانتا وہ مکہ بعد میں آتا ہے، پہلے آپ کا تعارف لے کر آتا ہے۔ تو نقطہ نظر کو بدل دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نقطہ نظر جب بدل جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت تربیت فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ دیکھیں ہم بند گلی میں پھنستے ہیں نا اپنی زندگی میں، مشکل معاملات آتے ہیں، ہم پر تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں آیا جو انبیاء پر آئے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جتنے مصائب آتے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں، اور پھر انبیاء میں سب سے زیادہ مجھ پر آئے، تو ہمارے مصائب کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس میں ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں سے روشنی لینی ہے۔ اور وہ روشنی کیا ہے کہ جب کبھی پھنسو کسی بھی مشکل میں تو اس مشکل پر نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک وہ بھی بیٹھا ہے جس نے یہ عارضی طور پہ بھیجی ہے، بھیجنے والے نے یقیناً اس کا کوئی حل بھی ڈھونڈ کے رکھا ہوگا، بس میں نے اس حل تک استقامت کے ساتھ چلنا ہے جب تک کہ وہ نصرت نازل نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے یہ آیت اتری کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ قلب اطہر کو مغموم مت کریں، یہ تو ہم نے آپ کا ذکر بلند کرنے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کو آپ کے تذکروں پہ لگا دیا۔ تو مثبت سوچ، ہر شے کے اندر سے امید کا پہلو نکالنا، یہ سیرت کی اساس ہے، بنیادی شے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے 13 سال مکہ میں جو حضور نے گزارے، 13 سال میں مسلمان اقلیت میں رہے، تھوڑے تھے نا جی، مشرکین زیادہ تھے، مسائل زیادہ تھے، اور مکہ میں بہت کم تھے، مسلمان تھوڑے اقلیت میں تھے، اور 13 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ تو بطور انسان سوچ سکتا ہے نا کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے نام کے لیے اور اللہ کو ایک منوانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور عرصہ گزر گیا، ابھی تک ہم تھوڑا قلیل گروہ ہیں، اور جو منکرین خدا ہیں وہ کثرت میں ہیں۔ یہ تصور آ سکتا تھا نا ذہن میں؟ تو جب یہ تصور جس کی طرف ممکنہ طور پہ توجہ جانا مقصود تھی اور جا سکتی تھی، ایک انسانی نفسیات کا تقاضا ہے، اللہ نے ہر نفسیاتی پہلو کو قرآن میں ایڈریس کیا، جا سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا کہ 13 سال گزر گئے ہیں اور میرے وفادار، میرے محبوب کے غلام لگے ہوئے ہیں ابھی تک، بلال نے مشکلیں بھی برداشت کیں، بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، رویہ رکھ دیتا تھا، اور نیچے تپتی ریت پر گزار دیتے، تپتی ریت پر لٹا دیتے تھے۔ حضرت خبیب کے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے، نہ جانے کئی لوگ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کے ساتھ کیا کیا، حضرت عمار بن یاسر کے والد کو کیا کیا، مار دیا، شہید کر دیا، جانیں دی لوگوں نے، مال دیے، گھروں سے نکال دیا، کاروبار ختم ہو گئے، جو حضور کے دامن میں آتا اس کا مکے میں رہنا محال کر دیا۔ ان حالات میں پھر تھوڑے گروہ، عرصہ دراز، یہ چیزیں انسان سوچتا ہے، انسان ہے نا، وہ ملائکہ نہیں تھے، انسان تھے گوشت پوش کے۔ یہی تو صحابہ کی اصل عظمت ہے کہ وہ گوشت پوش کے انسان ہو کر انہوں نے اپنے پیغام اور اپنے رسول کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ کی
کہ ہر شے جاتی کی مگر پیغام رسول سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ عظمت صحابہ۔ تو جب یہ حالات ہوئے کہ 13 سال میں معاملات اتنے دگرگوں کہ ابھی تک مسلمان اقلیت میں ہیں، تھوڑا گروہ ہے، تو جیسے یہ تصور آ سکتا تھا اللہ رب العزت نے آیت نازل کر کے اس تصور کو رفع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غالبت فئۃ کثیرۃ۔ اے محبوب، آپ کا گروہ اور آپ کے لوگ اگر تعداد میں کم ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ ہم کئی دفعہ چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر غالب کر دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ جو تعداد میں زیادہ ہیں وہی غالب ہو۔ اللہ کے ہاں تعداد میٹر نہیں کرتی، اللہ کے ہاں کیا میٹر کرتا ہے؟ اخلاص۔ بدر میں دیکھیں نا، تعداد کوئی برابر تھی، احد میں برابر تھی، حتیٰ کہ جب غزوہ حنین میں مسلمان گئے، حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، تو 10,000 مسلمان مدینہ پاک سے آئے اور 2,000 نے نیا اسلام قبول کیا مکہ میں، تو 12,000 مل کر مدینہ پاک ادھر گئے حنین میں۔ تو ایک صحابی کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ 12,000، آپ دیکھیں نا 12,000 گھوڑے اور اونٹ اکٹھے کریں تو پورا لاہور بھر جائے گا، تو 12 آج ہمیں کون ہرانے والا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تم نے عجب کیا اور اپنی تعداد پر اترا گئے، تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ انہوں نے جن کی طرف گئے تھے رومیوں نے، عیسائیوں نے پلٹ کے اتنا شدید حملہ کیا کہ 12,000 میں بھگدڑ مچ گئی اور 400 صرف رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ آج کون ہے جو ہمیں ہرائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہار اور جیت یہ کوئی کثرت کے ساتھ تھوڑی وابستہ ہے، یہ تو نصرت کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کی نصرت کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا یہ کیسا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے احد میں مسلمان زخمی ہوئے، مسلمان شہید ہوئے۔ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ بدر میں کفار کتنے مارے گئے؟ 70، اور احد میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 70۔ تو جو بدر میں زور بڑا تھا اسلام کا، اور جو ہوا بنی تھی اور جو قوت کے طور پہ ابھرا تھا اسلام، احد میں وہ ہوا پھر اکھڑ گئی، احد میں وہ ہوا پھر اکھڑ گئی۔ پورے اتنے جتنے کفار مارے گئے تھے اتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ ادھر سے جو مکہ کے خیمے تھے ان میں پھر امید کی رمق جاگ پڑی کہ ان کے ساتھ غیبی تائید نہیں ہے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ کیا معاملہ بن گیا، ظاہر ہے کہ بہت نقصان ہوا۔ حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں جب حضور آئے احد کے بعد تو مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کے اندر سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو، اتنے شہداء تھے۔ اور رسول اللہ نے حضرت حمزہ جن کا مسلح کر کے شہید کر دیا گیا، حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ کاش کوئی ہوتی جو حمزہ پر بھی روتی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو اپنے گھروں میں گئے اور کہا کہ اپنے شوہروں، اپنے بیٹوں اور اپنے باپ کو پھر رونا، پہلے جاؤ رسول اللہ یہ جملہ فرما رہے ہیں حمزہ پر رو کر آؤ۔ تو یہ کیفیت ہو گئی احد کے دن۔ تو کیا ہوا؟ جب یہ کیفیت ہوئی تو احد کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے آیات نازل کی، فرمایا ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اے محبوب، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر احد میں زیادہ نقصان ہو گیا، اس سے پہلے ہم اس سے اتنا نقصان بدر میں ان کو بھی دے چکے ہیں۔ یہ تو دن ہے نداولها بین الناس جو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ ابھی اگر یہ مشکل اور آزمائش آئی ہے تو اس کے بعد دن پھریں گے اور پھر کامیابی کا دن بھی آئے گا۔ تو سوچ اور نقطہ نظر کو بدل دینا اور ہر ناکامی کے اندر سے کامیابی کا پہلو ڈرائیو کر نکال لینا اور ہر اندھیر گلی کے اندر سے پھر امید نکال لینا اور اپنے آپ کو مایوسی میں مبتلا نہ کرنا، اپنے آپ کو بے آسرا اور بے مددگار نہ سمجھنا، یہ سیرت کا بنیادی پیغام ہے۔ یہاں سے مدد اور نصرت الہی کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ احد میں اس میں دیکھیے آپ حدیبیہ میں کیا ہوا، صلح حدیبیہ میں۔ یہ چونکہ سب سے اہم حصہ ہے تشکیل سیرت کے جو عناصر ہم نے عرض کرنے ہیں ان میں سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ مثبت سوچ ہر معاملے کے اندر آپ کے دیکھنے کا انداز آپ کی پوری شخصیت اور آپ کی پوری جد و جہد کا رخ متعین کرتا ہے، اس لیے اس پر ہم تھوڑی زیادہ بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے فتح اس میں صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، کمزور شرائط پر معاہدہ ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا حق پر ہے۔ فرمایا اگر حق پر ہیں تو اس کمزور شرائط پر معاہدے کا کیا معنی بنتا ہے؟
اور اس میں جو سب سے شرط جس پر حضرت عمر کو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ادھر آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا تو ہم طلب نہیں کریں گے۔ اس پر ان کو اختلاف تھا بہت زیادہ۔ اب یہ والا معاملہ آپ دیکھیں، اضطراب تھا ایک صحابہ کرام میں، اضطراب تھا کہ کیا ہو جائے، ہم نے اتنے کمزور شرائط پہ شرط معاہدہ کر لیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ، یہ معاملہ تھا۔ اللہ رب العزت نے جیسے یہ معاملہ ہوا اگلے دن آیت نازل کر کے فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبین، اے میرے صحابیو تم جو سمجھ رہے ہو کہ کمزور شرائط پہ معاہدہ کیا ہے، خدا نخواستہ ناکامی ہوئی ہے، نہیں، اس کو یوں دیکھو کہ ہم نے اس کو ایک عظیم فتح میں بدل دینا ہے کریم۔ تو رخ بدل دیا، اور وہ جو آیت آئی حدیبیہ پر وہ فتح مکہ کی نوید دینے کے لیے آئی تھی۔ اور پھر دیکھیں یکسر ایسے حالات بدلے کہ تصور بھی نہیں تھا کہ 2 سال میں 6 ہجری میں حدیبیہ ہو رہا ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جائے گا، تصور بھی نہیں تھا، لیکن ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا فتح مبین۔ تو لہٰذا یہ وہ خدائی تربیت تھی جس نے اپنے نبی کی زندگی کو اور آپ کی حیات کو پرامن پر امید ہستی بنایا، جس نے اپنے نبی کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو پرعزم ہستی بنایا، جس نے بڑے سے بڑے مایوس حالات میں امید دیکھنے والا بنایا، جس نے مثبت حالات، مثبت منفیت کے اندر سے مثبت چیز نکالنے والا بنایا، جس نے منفی رویوں سے یکسر دور رہنے والا بنایا، جس نے حتیٰ کہ اپنے نبی کو اتنا مثبت اور خیر پر مبنی بنایا کہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی وہ خیر چاہنے والے تھے، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی وہ ہمیشہ خیر چاہنے والے تھے۔ یہ سیرت نبی کا پہلا عنصر ہے، اور یہ پہلا عنصر کہ آپ نے منفی سوچ کے اندر سے، تنگ حالات کے اندر سے خیر کا پہلو نکالنا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں کی خرابیوں کی بنیاد ہے۔ ہمیں ایک منفی پہلو نکلے کہیں پہ کسی زندگی کے حصے میں، ہم اس کے ساتھ 10 خود سوچ کے بنا لیتے ہیں، اور چھوٹی سی بات کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور اپنے کندھوں کو بوجھل کر کے، اپنے باطن کو گدلا کر کے، اور اپنے ذہن کو پراگندہ کر کے ایک مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں۔ ایک سکول میں ایک پریکٹس کروائی گئی، باہر کی بات ہے، پاکستان سے باہر کی۔ آپ دیکھیے وہ اپنے بچوں کو تیار کیسے کرتی ہیں۔ ایک سکول میں ایک پریکٹس یہ کروائی گئی کہ ہمارے چونکہ چھوٹے فیملیز میں جو رشتوں میں تصادم اور جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو ہم اس کو ہمیشہ کے لیے دل کے اوپر ایک وہ بوجھ بنا کے نا اپنی زندگی کا حصہ بنا دیتے، ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ ایک مشق پریکٹس یہ کرنی ہے کہ آلو لے کر آئیں گھروں سے، مختلف سائز کے، چھوٹے، درمیانے، بڑے، پھر بہت بڑے۔ وہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے اندر، ٹیچر سے کہا، اسکول میں جو تھی جو ہو رہی تھی سیشن، ان میں انہوں نے کہا کہ آپ کو جس نے تکلیف دی ہے اس کا نام ان پر لکھنا ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ اس کا نام لکھنا ہے، جس نے تھوڑی دی اس کا نام چھوٹے آلو پر لکھیں، جس نے بڑی دی اس سے بڑے، جس نے اس سے زیادہ تکلیف دی اس کے سب سے بڑے پہ لکھ دیا۔ انہوں نے کہا اب اس کو بیگ میں ڈالیں، بیگ میں ڈالا، اور کہا جی آپ اپنے کندھوں پہ لگا دیں، اور انہوں نے کہا جی اس کو آپ نے اب نہیں ہٹانا، آپ سوئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ آئیں گے، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، یہ بیگ آپ کے کندھوں پہ رہنا چاہیے۔ طے ہو گیا جی، کندھوں پہ رہے گا۔ ایک دن گزرا، 24 گھنٹے تک کندھے شل ہونا شروع ہو گئے۔ بڑا مشکل، انہوں نے اگلے دن آئی، انہوں نے کہا جی بڑے پھنس گئے ہیں ہم، تو کوئی بات نہیں، ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو اتار نہیں سکتے۔ دوسرا دن گزرا، کندھوں نے اور جواب دینا شروع کر دیا، اور جب دوسرا دن آخری شام تھی، تیسرا دن آغاز ہونے والا تھا، تو ان آلوؤں کے اندر سے تھوڑی سمیل بھی آنی شروع ہو گئی۔ بوسیدہ ہو رہے ہیں نا، باسی ہو رہے ہیں، سمیل آنی شروع ہو گئی۔ تیسرا دن شروع ہوا تو کندھے جواب دے چکے تھے، اور آلوؤں کے اندر سے، اس سبزی کے اندر سے اتنی بو آ رہی تھی، سمیل آ رہی تھی کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ تیسرا دن ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسا انسان ہے، اس کے تو پاس سے گزرا نہیں جا سکتا، اتنی بو آ رہی ہے اس کے پاس۔ پھر چوتھا دن ہوا تو کندھے بھی شل، بو بھی اتنی کہ اب کوئی اس کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ کیسا بندہ جا رہا ہے کہ جس کے قریب بھی نہیں بیٹھا جا سکتا۔ چوتھے دن وہ آ گئی اور انہوں نے کہا جی ہماری بس ہو گئی ہے، نہ کوئی گھر والا ہمارے پاس بیٹھتا ہے، نہ کوئی باہر والا بیٹھتا ہے، اور ہمارے کندھے بھی شل ہو گئے ہیں، اور اس کی بو سے ہمارا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ ہم سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی اب اتار لیں، یہی صورت لانی تھی۔
جو آپ مسائل ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، جب ان کو آپ اپنے دماغ پر سوار کر کے پھرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے اعصاب کو شل کرتے ہیں۔ پھر جب آپ ان کو ہمیشہ منفی سوچ اپنے ذہن میں پالتے رہتے ہیں تو وہ جس طرح آلو کے اندر سے وہ بدبو آ رہی تھی، وہ آپ کی سوچ اور فکر کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اور آپ کی فکر کے اندر سے بو آتی ہے، آپ صحیح بات سے بھی منفی بات سوچتے ہیں۔ دو دوست نے کوئی بات کر لی، آپ سوچتے ہیں آپ کے خلاف کی ہوگی، کسی نے کوئی مذاق کر لیا، آپ سوچتے ہیں آپ کے خلاف کیا ہوگا۔ ہر کام آپ کی سوچ ایسی بن جاتی ہے، اور ایسی سوچ والے شخص سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی، تو آپ کا پورا کردار گندا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو ہٹانا ہے، اور ہٹانا کیسے ہے؟ مثبت سوچ سے۔ اور مثبت سوچ یہ کہ ہر شے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، بس چھوڑ دیں اپنے معاملات، آپ اللہ کے ہاں اپنی چیزوں کے جواب دیں ہیں۔ ہم اپنا حصہ چھوڑ کر لوگوں کے سارے معاملات ہم نے اپنے سر لیے ہوئے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کے اعضاء شل نہ ہوں، آپ کی خصوصیات، آپ کی کریٹو صلاحیتیں باقی رہیں، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں، انہیں آپ سے خوشبو آئے، بدبو نہ آئے۔ یہ ایک ضروری چیز تھی۔ تو شخصیت سازی کا پہلا عنصر جو ہم نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ مثبت سوچ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کی تربیت، میں نے ابھی مثالیں 5 آپ کو دے دیں، اگر اسی پر ہم چلتے رہیں گے تو پھر اگلی حصوں پر نہیں آ سکیں گے، اس لیے میں نے اتنی مثالیں دے کے ختم کر دیا کہ ایسے حالات آئے کہ جب بطور انسان کی بس ہو جاتی ہے، اللہ وہاں سے روشنی نکال دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جدوجہد کے اسپیکٹ سے پوری سیرت ہے۔ پھر دوسری چیز، دوسرا عنصر جو تشکیل سیرت کا ہے، دوسرا پہلو، وہ ہے اللہ پر توکل۔ اب دیکھیے جائیے گا ان سب کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ اگر متوکل نہیں ہیں، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے نہیں، اور اپنا ہر معاملہ بالآخر اللہ پر چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کبھی مثبت سوچ والے بھی نہیں بن سکتے۔ چونکہ مثبت سوچ والے تب بنیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی عادل بیٹھا ہے جو میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور وہ عادل کون ہے؟ اللہ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ تو جب آپ اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ پر توکل آپ کو مثبت سوچ کی طرف لے جائے گا، یا مثبت سوچ بنانے میں مددگار ہو جائے گا۔ اب دیکھیے سیرت نبوت کو اس حوالے سے ہم ایک آدھ مثال لیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مکہ کے جو لوگ تھے، سفر ہجرت کو دیکھیے ذرا۔ سفر ہجرت میں کیا معاملہ تھا؟ پیچھے حضرت مولا علی تھے بستر پر، اور حضور کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی جانا مدینہ تھا، لیکن اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا روٹ چینج کر کے حضور پہلے غار ثور میں چلے گئے، چونکہ سب کو معلوم تھا کہ پیچھے سے آئیں گے مکہ والے۔ جب نکلے تو مکہ والوں نے ہیڈ منی رکھ دی، وہ جو سر کی قیمت ہوتی ہے، چونکہ جب تک حضرت ابو طالب سردار تھے، اب وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا جی، مکہ کا جو نظام تھا اس میں قبائلی عصبیت بہت زیادہ ہوتی ہے، قبائل کی بڑی حیثیت ہے، قبائلی زندگی تھی وہ۔ تو ایک قبیلہ کے کسی فرد کو مارنے کا مراد تھا پورے قبیلہ سے ٹکر لینا، اور پھر بنو ہاشم جیسے قبیلے سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ اسی لیے جب تک حضرت ابو طالب تھے سردار، پہلے حضرت عبد المطلب پھر حضرت ابو طالب سردار تھے، کسی نے حضور علیہ السلام مخالفتیں ہوئیں مگر جان کا حملہ اور اٹیک نہیں ہوا۔ جیسے ہی شیب ابی طالب کے بعد حضرت ابو طالب کا وفات ہوتی ہے، اور بنو ہاشم کی قیادت بنو ہاشم کی قیادت ابو لہب کے پاس آتی ہے، وہ چونکہ خود ازلی دشمن تھا، تو لہٰذا اس کے بعد حضور علیہ السلام پر پہلا جانی اٹیک ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا پیغام آتا ہے۔ یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو یہ قبائلی زندگی کی اہمیت تھی۔ اس نے پھر حضور کو قبیلہ بدر کر اس نے کہہ دیا تھا کہ اب ان کا بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا جو ان کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ یہ مت سوچے کہ بطور ایک قبیلہ بنو ہاشم سے اس کو ریزسٹنس ہونی پڑے گی۔ یہ اس کا پس منظر تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے حضور چلے گئے۔ غار ثور میں قیام تھا۔ غار ثور میں دوران قیام 3 دن اور 3 راتوں کے قیام میں چلتے 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 کفار مکہ پیچھے پہنچ گئے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے سیرت میں کہ اس حد تک وہ غار کے قریب آ گئے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور رسول علیہ السلام، حضرت ابوبکر نے جو اوپر ہو کے دیکھا، غار چونکہ نیچے تھا، اوپر ہو کے دیکھا تو کفار کھڑے تھے، ان کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھوں میں لٹکی ہوئی تلواریں نظر آ رہی تھیں۔ آپ منظر دیکھیں نا، وہ مارنے کے لیے آئے تھے ظاہر ہے، آپ منظر ذرا دیکھیں، تصور کریں۔ اچھا، غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور اب ان کو یہ
तलब थी कि कहीं से हमें नजर आए और हम अपना काम करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये कैफियत देखी तो एक इज़्तिराब उन पर तारी हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अगर ये अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो ये हमें पा लेंगे। इतने करीब खड़े थे, यानी अगर ये नीचे यूं देखेंगे तो हम इनको नजर आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इज़्तिराब देख लिया। अब ये अगला जुमला जो हुज़ूर ने फरमाया, इस जुमले के लिए मैंने ये पूरी तमहीद बांधी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब इस जुमले के अल्फाज और इसके अंदर जो इसके असलूब में इत्मीनान है आपने वो महसूस करना है। हुज़ूर अबू बकर को देख रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक इज़्तिराब में हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि अबू बकर, ये बता कि तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो। ऐसे हालात में ये समझना कि मेरा रब मेरे साथ है और मुझ पर साया फगन है, इसको तवक्कुल कहते हैं। आम हालात में तो सभी तवक्कुल करते हैं। तो तवक्कुल की रूह ये है कि जब आपको अंधेरा नजर आए और आगे कुछ ना हो, आपको यकीन हो कि आपको रब अकेला नहीं छोड़ेगा। सही बुखारी में अल्लाह फरमाता है कि मैं हर बंदे के साथ वो मामला करता हूं जो वो मुझसे गुमान करता है। तो हुज़ूर ने फरमाया, अबू बकर परेशान हो रहे हो, तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो। जिनका तीसरा अल्लाह, दो तो गार में थे, तो तीसरा साथ गार में कौन था? अल्लाह था। तो उसके बाद फिर आयत नाजिल होती है, सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार। अल्लाह ने फिर सकीनत नाजिल कर दी और अबू बकर सिद्दीक के कल्ब को करार आ गया। लेकिन ऐसे मार्के जो होते हैं, उन मार्कों का तवक्कुल के बगैर ये मार्के नहीं होते, भरोसे के बगैर ये मार्के नहीं होती। आपका तवक्कुल मजबूत तब होता है सामीन इकराम, जब आप अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाते हैं। और ताल्लुक वक्त मांग, कोई भी आपने दुनिया में भी कोई ताल्लुक बनाना है, अगर आप वक्त नहीं देते तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है बना हुआ ताल्लुक 6-8 महीने साल फ़ोन ना करें, मिले ना, तो ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता है। यही अल्लाह का मामला है। अगर आपको अल्लाह के लिए आपकी ज़िंदगी में जितना वक्त है उतना अल्लाह की नज़र में आपकी अहमियत है। इशफाक साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा, फरमाते हैं अगर किसी ने ये देखना है कि अल्लाह की नज़र में उसकी क्या हैसियत है तो वो ये देखे कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की क्या हैसियत है। अगर उसकी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का कोई लेना देना ही नहीं है, उसके फैसलों के साथ अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका दिन चढ़ता है और डूब जाता है और उसके ज़हन में कोई अल्लाह ही नहीं आता, कभी अल्लाह को याद ही नहीं करता, तो वो ये समझ ले कि ये वो खुद से नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह ने उसको तौफीक ही नहीं दी हुई। चूंकि वो अल्लाह को याद नहीं करता लिहाजा अल्लाह उसको याद नहीं करता। और जो हमा वक्त अल्लाह के याद और उसके तसव्वुर में रहता है वो कौन है? वो है जिसको हमा वक्त अल्लाह याद किए हुए है। चूंकि किसी इंसान की मजाल नहीं कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह को याद कर ले। सूफिया कराम फरमाया करते थे ना, किसी से पूछा, किसी ने तसव्वुफ की किताबों में बड़े वाक़यात हैं, पूछा कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा जिक्र वो कबूल करता है कि नहीं करता। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे, जो तौफीक जिक्र अगर वो कबूल ना करना होता तो तौफीक जिक्र ही क्यों देता। कितने ऐसे हैं जिनको तौफीक नहीं दे रखी, तो इसका मतलब है उनसे वो चाहता ही नहीं है कि मेरा जिक्र करे। अगर तुझे जिक्र पे बिठा रखा है तो कुछ तुझे अपने इज़्न से ही बिठा रखा है। तो लिहाजा आपने ताल्लुक, और ताल्लुक कैसे बनता है, मैंने अर्ज़ किया वक्त देने से। एक वक्त तो यह है कि जो हम नमाजों में देते हैं इसमें ज़्यादा पुख्तगी लाने की ज़रूरत है, और एक वक्त ये है जो आप इसके अलावा दें। वो क्या करें, इसके लिए एक बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। 24 घंटे का दिन होता है, आप 24 मिनट निकालें, ये नीयत करें सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, और ज़हन में ये नीयत करें कि बारी ताला हर 1 घंटे का कफ़ारा 1 मिनट होगा, और मैं 24 मिनट मोबाइल बंद करके सारे मामलात से ख़त्म होके अकेले खलवत में बैठें कि मौला ये सिर्फ तेरे लिए है, 24 मिनट निकाल के मैं आया। उसमें फिर आप कुरान पढ़ें, वज़ाइफ पढ़ें, जिक्र करें, जो आपका मिजाज या तबीयत है, मुताला करें, जो भी है, लेकिन एक कमिटमेंट ये हो, आपके भी जहन में हो कि आज मैंने अल्लाह के 24 मिनट नहीं गुजारे, और उसको भी इंतजार हो कि मेरा बंदा कब बैठ हर शय छोड़ के मेरे लिए 24 मिनट के लिए आता है। तो वक्त देंगे तो आशनाई बढ़ेगी, वक्त नहीं देंगे तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। ये मावराई किस्म का जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर आ गया ना जी, सिर्फ फ़ज़ाइल का बयान और आप अमली तौर पे करने पर कम आबादा है, इससे मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो लिहाजा करने की तरफ जाना चाहिए। तो पहला उनसर शख्सियत साजी का हमने क्या बयान किया, मुस्बत सोच।
دوسرا کیا تھا بتائیے؟ توکل، اللہ پر اعتماد۔ اب آگے ہم ایک ایک مثال دیں گے چونکہ وقت کم ہے۔ پہلا حصہ ضروری تھا وہ سمجھانا، اس لیے اس کی 5 مثالیں دی، اور وہ بنیاد اور اساس ہے اگلے ہر حصے کی۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہو گئی ہے تو بس بات پھر ختم ہو گئی۔ مجھ سے سوچ کی ایک مثال دے دوں، ایک اور ابھی میرے ذہن، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، یہ سیرت کی حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آیا۔ تو اس نے اتنے غلط طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے گستاخانہ طریقے سے کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کے کھینچا اور کہا کہ اے محمد میرے پیسے واپس کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق کو جلال آیا، دیکھ کر ناراض ہوا، اس کو پکڑ کے لگانے لگے 2-4۔ تو حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ عمر تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا حق ہے مجھ پر کہ وہ مجھ سے طلب کرے، اور میرا فرض ہے کہ میں اس کو ادا کروں، اگرچہ کہ میں وعدہ خلافی نہیں کر رہا، چونکہ وعدے میں ابھی وقت ہے اور وہ پہلے طلب کرنے آئے۔ تو فرمایا تمہیں اس کو یہ نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ تمہیں تقاضا درست طریقے سے کرنا ہے، اور مجھے یہ نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ وقت پر پیسے ادا کرنے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں۔ تو دوسری ہم نے پہلو بیان کیا، شخصیت کا دوسرا عنصر تھا اعتماد اور توکل، اللہ پر اعتماد۔ اب شخصیت کا جو تیسرا عنصر ہے، جس کا میں نے ابھی 24 منٹ والی مثال دی، اس سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے خود سپردگی، اپنے آپ کو۔ اب یہ توکل سے جڑا ہوا ہے۔ تب جس طرح مثبت سوچ نہیں آ سکتی بغیر توکل کے، اسی طرح توکل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں دیتے۔ اس وقت تک آپ کو وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ خود سپردگی کے بغیر آپ اپنے آپ کو وہ کیفیت اور اللہ کے حضور وہ تصور کر ہی نہیں سکتے جو آپ، جب تک آپ یہ کاملاً تصور نہ کر لیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ۔ پھر جب آپ رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں پھر وہ اپنی شان کے لائق آپ سے معاملہ کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، ادھر دعا بھی سناؤں گا لیکن یہ واقعہ یہاں پر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کا وقت کا ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بڑا ہی بدکردار شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اس شخص کو بستی سے نکالو۔ حضرت موسیٰ گئے، اس کی نشانیاں دیکھیں وحی کے مطابق اور اس کو بستی سے نکال دیا۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اس کو دوسری بستی سے بھی نکالو فلاں شخص۔ گئے، جس کے بارے میں وحی تھی وہ وہی شخص تھا جس کو پہلی بستی سے نکلوایا تھا، دوسری بستی سے نکال دیا۔ زمانے گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اس بات کو۔ چلتے 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 ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں غار میں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو غسل دو، حکم سنیے، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کی جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کرو۔ 4 حکم۔ حضرت موسیٰ، اب وہ تو عاشق لوگ تھے، حضرت موسیٰ تو دوڑ پڑے غار کی طرف کہ وہ کون بندہ ہے جس کے لیے وحی آ رہی ہے کہ یہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے گئے، جب غار کو دیکھ کے اس کے دہانے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو وحی کے ذریعے 2 بستیوں سے نکلوایا جا چکا تھا۔ پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی تھی کہ پہلے حکم پورا کروں جنازے والا یا پہلے سوال پوچھنے کوئی طور پہ جاؤں۔ تو انہوں نے پہلے حکم پورا کیا، اس شخص کو نکالا، غسل دیا، کفن دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جنازہ پڑھا، سبحان اللہ، اس کی تدفین کی، تدفین کر کے سیدھا واپس پہنچ آئی کوئی طور کہ مولا معاملہ بڑا خطرناک ہے، جس کو تو اتنا بدکار بندہ کہ وہی بھیج کے، اب ظاہر ہے اللہ تو نسیان اور بھولنے سے پاک ہے نا، تو اے مولا جس کو وہی بھیج کے تو نکالتا تھا، 2 بستیوں سے نکلوایا، اب اس کے لیے وہی بھیج رہا ہے کہ دوست ہے ہمارا اور اس کا جنازہ پر سمجھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو درست کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کو ہم نے بستیوں سے نکالا تھا اور یہ ایسے ہی تھا، مگر اے موسیٰ ہوا یہ کہ جب اس کو سب نے چھوڑ دیا تو یہ اس غار میں آ گیا اور اس نے غار میں آ کے ہمیں پکارا اور کہا کہ اے مولا اب سب مجھے چھوڑ چکے ہیں، اب میں خود کو تیرے سپرد کرتا ہوں، کیا تیری رحمت اس گناہگار کو سنبھالنے کے لیے اب بھی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جب اس نے مجھے زمین پر پکارا تو مجھے حیا آئی کہ ایک بندہ ہو کے اپنے آپ کو میرے رحم و کرم پہ چھوڑے اور میں رب ہو کے اس سے دستکش ہو جاؤں۔ اس نے جو ہی رحمت کا سوال کیا میں نے رحمت کی چادر ڈال دی اس کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
اور دوسری جو اہم بات ہے اس میں روایت میں وہ یہ ہے کہ موسیٰ اس نے خود کو ہمارے رحم و کرم پہ ڈال دیا تھا اور کہتا تھا کہ اے مولا اب تو میرے پاس نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ مال ہے، نہ دوست ہے، تو میں ہوں اور میرے گناہ ہیں، کیا اب بھی تو مجھ پر سایہ فگن ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو اے موسیٰ کیا یہ میری شان ہے کہ ایک بندہ مجھے پکارے اور خود کو میرے رحم و کرم پہ چھوڑے اور میں پھر اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں؟ تو لہٰذا ہم نے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو جب خود سپردگی جب تک نہیں ہوتی، اور یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ جو 24 منٹ آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اس میں وہ خود سپردگی کی کیفیت کو پختہ کرنا ہے کہ میں مولا کوشش جو تو چاہتا ہے، تیری جو کچھ دی ہوئی وسائل صلاحیتیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر میں پورا نہیں پڑھ رہا، پورا کون کرے گا؟ تو کرنے والا ہے، پورا کون کرے گا؟ تو کرنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی خود سپردگی کی سے سننے؟ حضور کی کیفیت یہ تھی، حضرت مولا علی روایت کرتے فرماتے ہیں جب حضور نماز پڑھتے اور رکوع میں جھکتے تو رکوع میں فرماتے اللہم لک رکعت بک وآمنت، اے اللہ میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اے مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میری آنکھ، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے اعصاب بھی تیرے آگے جھکے ہوئے۔ خود سپردگی کی یہ کیفیت۔ اور پھر ایک اور روایت میں حضرت علی ہی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی دعا کرتے تھے کہ جب وہ کرتے تو ہم پر رقت طاری ہو جاتی کہ اگر رسول اللہ کے عجز کا یہ عالم ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضور فرماتے کہ اے مولا میں تیرے آگے جب سجدہ، یہ سجدے کی دعا تھی پہلی رکوع والی، یہ کہ جب سجدے میں جاتے تو فرماتے کہ اے اللہ صرف میری جبین تیرے آگے سجدہ ریز نہیں ہے، میرے خیالات بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہیں، میرے رجحانات بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہیں، میرے میلانات بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہیں، گویا کہ محمد رسول اللہ اپنے وجود ظاہری اور وجود باطنی کے ساتھ تیرے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ خود سپردگی کی اس کیفیت پر آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مد مقابل اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور اپنے عجز کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ عبادات پتہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت کے لیے جو لفظ ہے، اصل لفظ فارسی کی ترکیب کا ہے بندگی یا پرستش، یہ مناسب لفظ، اس کے اندر بندگی کے اندر اعتراف عجز ہے اللہ کے مد مقابل۔ عبادات کا حکم اس لیے ہے، آپ کو یوں غلامانہ طریقے سے کھڑا کروانا تو مقصود نہیں ہے، بلکہ اعتراف عجز کروانا ہے کہ مالک میں ہوں، تو غلام ہے، آ کے اس کی پریکٹس کر۔ روزے سے بھوکا رکھوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اعتراف عجز ہے کہ سب کچھ پڑا ہے، چونکہ تیرا حکم نہیں ہے، میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ تو ہر عبادت کے اندر ایک اعتراف ہے اس طرح کا۔ تو یہ ہم نے تیسرا ڈسکس کیا شخصیت کا، یعنی آپ دیکھیے اگر ایسی شخصیت بنے جیسی اللہ نے اپنے محبوب کی بنائی تو پھر کیا سبحان اللہ۔ تو پہلا حصہ کیا تھا؟ پہلا پہلو مثبت سوچ، دوسرا کون سا تھا؟ توکل، تیسری کیا چیز تھی؟ سب بولیے نا، یاد آ جائے، خود سپردگی۔ اب چوتھی چیز کی طرف چلیے، چوتھی چیز تھی ہدایت کی تڑپ۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ بولیے، ہدایت کی طرف۔ اس میں پیغمبرانہ نفسیات کا بیان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی دیکھیے، 26ویں سورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محبوب آپ اس غم میں اپنی جان کو، جان عزیز کو کیوں مبتلا کر رہی ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے جان عزیز کو گواہ بیٹھیں گے، جبکہ باقیوں نے جو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، باقیوں نے ترجمہ کیا محبوب آپ اس غم میں اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ کیفیت کو بیان دیکھیے، یعنی رسول جب یہ ایمان نہ لاتے، کفار ہوتے، مشرکین ہوتے، تو دوستو نبوی نفسیات اور مومنانہ نفسیات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات بھی شاق گزرے کہ آپ کا بدترین دشمن ہے، وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ جب آپ کی طبیعت و نفسیات ایسی بن جائیں تو یہ مومنانہ نفسیات ہے۔ ہم ایکچولی نمازیں، روزے، سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری نفسیات کافرانہ ہے۔ ایک مسلمان بھائی جس سے ہمارا تھوڑا سا اختلاف ہو، وہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو ہمارے اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، دیکھیں نا کیسا پھنس گیا۔ یہ پیغمبرانہ نفسیات نہیں ہے۔
آپ کی شخصیت پر اگر نور نبوت اور سیرت نبوت کا یہ عکس نہیں چڑھا، آپ منفی سوچ والے ہیں، آپ اپنے مومن مسلمان بھائی کی مشکل پر تھوڑے اختلاف کی بنیاد پر خوشی منانے والے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے آپ سیرت محمدی کے فیض سے یکسر محروم ہیں، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سیرت محمدی کی تو پہلی اینٹ یہ ہے کہ حضور جس طرح اپنے صحابی کے لیے پریشان ہوتے تھے، اسی طرح وہ شخص جو حضور کو پتھر مارتا تھا اس کے لیے روتے تھے کہ بارہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ کیسے جہنم کی تکلیف برداشت کرے گا؟ جب طائف میں آیا، واقعہ ہوا طائف کا، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، تو ایک پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر حکم دے تو ان کو ملا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نادان ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ بڑے یہ دیکھیے، یہ ضبط اپنی نفسیات پر، جب آپ کا جوتا خون سے بھرا ہوا ہو، آپ کا نالین لہو لہان ہو، آپ کو پتھر مروائے جا رہے ہوں، آپ کا خادم آپ کے بازوؤں کے اندر بازو ڈال کے آپ کو چلا رہا ہو، آپ دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چل رہے ہو، اور جب آپ بیٹھ جائیں تھک کے تو اوباش جوان آئے وہ پھر بازوؤں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو کھڑا کر دے، یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہو، اور جب انتقام کی باری آئے اور رب اپنے جلال میں آ جائے اور فرشتے کو بھیج دے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی اگلی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ ہے پیغمبرانہ نفسیات، اور یہ ہے نبوی مزاج۔ یہ کیا ہے؟ نبوی مزاج۔ تو اگر ہمیں وہ مزاج نبوت کا فیض نہیں ملا تو ہمیں پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ نبوی مزاج سب سے زیادہ پتہ ہے گڑ کوٹ کوٹ کے کس میں تھا؟ اہل بیت نبوت میں تھا، اہل بیت نبوت میں تھا۔ نعرہ تکبیر، اتفاق نعرہ رسالت، ٹائم کتنا ہے؟ نہیں ہے کتنا باقی؟ 15-20 منٹ ہے۔ اہل بیت اطہار سے بڑھ کے یہ فیض کسی کو نہیں ملا۔ اور یہ دیکھیے آج 15 روزہ ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور یہ امام حسن کا تصرف ہے کہ دیکھ لیجئے ذکر کرتے کرتے کیسے امام حسن نے انٹری ماری ہے، یہ کسی کے اندر، اور امام حسن میں جتنا یہ حلم تھا کسی میں نہیں تھا۔ حضرت سیدہ کائنات امام حسن کو لائیں اور امام حسین کو، حضور علیہ السلام بستر پر دراز تھے، لیٹے آرام فرماتے، تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان دونوں کو اپنی وراثت سے کچھ دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا حضور نے وراثت دی؟ حضور نے فرمایا اے فاطمہ، حسین کو میری شجاعت ملی اور حسن کو میرا حلم ملا، اور حلم یہ ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن، یہ روایات کے اندر ہے، مروان امام حسن کو سامنے کھڑا ہو کے برا بھلا کہتا تھا اور لعنت بھیجتا تھا، بدبخت آدمی، لیکن امام حسن نے، وہ راوی کہتے ہیں امام حسن نے کبھی پلٹ کے اس کی طرف جواب نہ دیا، حتیٰ کہ وہ کہتے کہ اگر تو صحیح کہہ رہا، اب حلم کی سطح دیکھی آل نبی کی، کہ ایک شخص بدبخت ہے اور وہ لعنت کر رہا ہے، کہتے تھے کہ اگر تو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی گنجائش ہے اس جملے کی؟ لیکن یہ اہل بیت ہی کہہ سکتے، فرماتے اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو میں قیامت کے دن تجھے جواب لوں گا، بدلہ نہیں۔ یہ اہل بیت۔ امام زین العابدین کا دیکھیے کہ ایک شخص نے آ کے پناہ لی، 3 دن تک مہمان رہا، اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ کھانے کھائے، سب کچھ دیے، جاتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہچان تو تجھے میں میدان کربلا سے ہوں، تو اس وقت سے جانتا ہوں جب تو میرے بابا پر وار کرتا تھا حسین پر مظلومیت میں، میں جانتا ہوں تجھے۔ تو کہا کہ اگر جانتے ہیں تو یہ سلوک کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا وہ تم لوگوں کا کردار تھا، یہ آل نبی کا کردار ہے۔ آل نبی کا کردار یہ ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی برا نہیں سوچتے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک آخری بات بتا کے واپس آتے ہیں موضوع پر۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور بالکل شہادت قریب تھی، سب ہر کوئی جا چکا تھا، حضرت علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، قاسم، سب شہید ہو چکے، تو امام حسین نے پھر بلایا کہ اب بھی پلٹ آؤ، میرے قتل سے باز رہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حسین تو اب بھی ہماری ہدایت کا طلبگار ہے؟
جبکہ تیرا تو سب کچھ لٹ گیا. انہوں نے فرمایا ہمارا تو کام ہی لٹانا ہے، لیکن میں اب اس لیے نہیں بچا رہا کہ تم میرے قتل سے باز آؤ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا قتل ہو گیا تو قیامت کے دن میں شفاعت سے محروم کر دوں گا، تو ان کو قیامت کے دن میں شفاعت کا حق نہیں رکھو گے پھر تو. میں چاہتا ہوں کہ اب بھی پلٹ آؤ تاکہ قیامت کے دن میرے نانا کی شفاعت کے حقدار رہو. اور امام حسن کی سیرت یہ تھی کہ ایک شخص، ابن کثیر نے لکھا، بہت سارے، امام صاحبی نے لکھا کہ ایک دفعہ آپ جامع مسجد کوفہ سے آ رہے تھے. ہم یہ تصور کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ اہل بیت مشکل کشا ہے نا اصطلاح، اور میں تمہیں دسنے لگا کہ وہ مشکل کشا ہے، میری رائے کی وہ مشکل کشا ہے. جامع مسجد کوفہ سے امام حسن آ رہے تھے، آگے کھڑے تھے امام حسن آ رہے تھے تو ایک شخص رستے میں ملا، بہت مخموم کھڑا تھا اور رو رہا تھا. امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا میں مقروض ہوں، بہت بڑی رقم، 15,000 یا 12,000 یا 8,000 تینوں آئی ہیں، پھر 8,000 دینار، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا 8,000 دینار ہے اس وقت. مقروض ہوں. امام حسن نے فوراً جا کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کے جو کچھ پڑا ہے گھر سے لے آؤ. وہ لے آیا، وہ 12,000 سے کچھ زیادہ تھا. کل امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 بار اپنی پوری جائیداد صدقہ کی اور 2 بار اپنی آدھی جائیداد صدقہ کی. وہ سارا لے کر آ گیا، اس کو دیا، اس نے شکریہ ادا کیا، 10 بوسے کی. امام حسن اپنے گھر چلے گئے اور گھر میں داخل ہوئے تو زاروں قطار رونے لگ گئے. اس نے پوچھا، خادم نے، اس نے پوچھا آپ نے تو اس کی مشکل ختم کر دی، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام حسن فرماتے ہیں یہ تو درست کہتا ہے، اس کی مشکل میں نے ختم کر دی، لیکن رو اس لیے رہا ہوں یہ میری گلی میں رہتا تھا، مجھے علم ہی نہیں ہوا یہ مقروض ہو گیا. اور پھر رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری گلی میں رہتا تھا تو مجھے اس کے حالات سے آگاہ ہونا چاہیے تھا، اس کو سوال کی زحمت ہوئی اور پھر میں نے اس کو عطا کیا. سوال کی زحمت نہیں ہونی چاہیے. اہل بیت ایسے مشکل کشا تھے. امام زین العابدین زید بن اسلم آخری وقت پر پہنچے. حضرت زید بن اسلم رو رہے تھے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کیوں روتا ہے؟ تو صالح آدمی ہے. فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ مجھ پر 15,000 دینار قرض ہے، اور مقروض کی آپ کو پتہ ہے کہ سوال و جواب اس وقت مکمل نہیں ہوتے جب تک قرض نہ پورا ہو، میری تو گرفت ہو جائے گی. امام زین العابدین نے فرمایا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج سے وہ 15,000 قرض زید بن اسلم کا نہیں ہے، حسین بن علی کا ہے، میرا قرض ہے، زین العابدین بن حسین کا قرض ہے. جا تو آرام سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. ایسے مشکل کشا تھے. یہ مشکل کشائی ہم نے بھی کرنی ہے. اور حضرت امام حسن ایک دفعہ آ رہے تھے بیت ادھر سے مسجد سے نماز پڑھا کہ حضرت علی کی شہادت کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے. امام حسن کی بیعت ہو چکی تھی، بیعت خلافت. تو رستے میں جنگل تھا، تو جنگل سے ایک بزرگ کی رونے کی کراہنے کی آواز آئی. تو امام حسن علیہ السلام اس طرف گئے پلٹ کے کہ کون ہے. جھاڑیاں کاٹتے کاٹتے دیکھا تو آگے ایک بزرگ بیٹھا تھا. وہ بزرگ نابینا تھے اور وہ چیخ چلا رہے تھے، بھوکے تھے کئی دنوں سے. امام حسن ان کے پاس گئے. امام حسن نے کہا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کیوں بیٹھے؟ اس نے بڑے درست اور سخت لہجے میں بات کی تو باتوں میں پتہ لگا کہ وہ بھوکا ہے. فرمایا میں 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، تو کون ہے؟ امام حسن نے فرمایا باقی بات میں کرتے ہیں. پہلے دوڑ کے گئے، اس کے لیے کھانا لائے. اس کے ساتھ 4 زانوں ہو کے جس طرح آپ بیٹھے ہیں بیٹھ کے اپنے گھٹنے اس کے گھٹنے کے ساتھ لگا دیے اور اس کو آہستہ آہستہ کھانا توڑ کے کھلانا شروع کر دیا. تو وہ جو بزرگ غصے میں تھے، تھوڑا وقت گزرا، ان کا وہ غصہ کھانا اندر گیا، غصہ ذرا کم ہوتا گیا. وہ کہتے ہیں کہ بتائیں آپ ہیں کون، کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا میں علی نے جب سے مدینہ سے ہجرت کی تھی کوفہ تو میں علی کے ساتھ آیا تھا، علی کا محب تھا، لیکن جب سے میں آیا علی تو پھر مجھے جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، وہ تو امیر المومنین تھے، لیکن ایک شخص تھا جو صبح بھی آتا تھا اور شام کو بھی آتا تھا. 2 وقت جب سے میں مدینے سے آیا تھا صبح اور شام آ کے مجھے کھانا کھلاتا تھا. ابھی 3 دن ہو گئے ہیں کہ وہ شخص کھانا کھلانے نہیں آیا. لیکن اے بچے ایک بات سے میں حیران ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تو جو بات کرتا ہے تیری بات کرنے کا انداز بھی اس شخص سے ملتا ہے، اور جس طرح تو روٹی توڑ کے کھلاتا ہے تیرا کھلانے کا انداز بھی اس سے ملتا ہے. امام حسن علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا کہ اے شخص
وہ جو تجھے 2 وقت کھلاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور اب وہ اس لیے نہیں آئے کہ 3 دن ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے، اللہ کے حضور چلے گئے، اور فرمایا کہ اب سے تو نے پریشان نہیں ہونا، اب سے تیری ذمہ داری حسن ابن علی کی ہے۔ یہ تھے اہل بیت کی مشکل کشائی۔ تو لہٰذا دوسرے کی ہدایت کی تڑپ یہ نفسیات نبوت تھی اور نفسیات آل رسول تھی، اور یہ ایک دائی کی نفسیات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تحریک سے بھی تعلق ہے، عہدیدار بھی ہوتے ہیں، یہی ایک دائی کی نفسیات ہے جو دعوت دینے والا ہے۔ دائی یہ نہیں سوچتا کہ میری بات کا انکار کیا، ہمارے یہاں یہ ہے نا، میں نے بات کی اور اس نے انکار کر دیا، یہ میں کچھ نہیں ہوتا، بات تو اللہ کی تھی نا، آپ تو ذریعہ تھے، تو آپ نے پہنچا دی، اس نے مان لی تو اللہ کی مان لی، نہ مانی تو اللہ کی نہ مانی، آپ کون ہوتے ہیں؟ دائی کی نفسیات یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ابن ہشام نے ایک واقعہ لکھا، یہی حج کے دنوں میں جب وہ خیموں میں جاتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیموں میں جاتے تو ابو جہل اپنے غلام کے ساتھ باہر کھڑا رہتا، تو ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں تشریف لے جاتے تو وہ مٹی کا ٹوکرا ساتھ رکھتا اور یوں مٹی کی مٹھی بھر کے حضور کی طرف پھینکا کرتا، جس سے حضور کے کپڑے، آپ کی داڑھی مبارک، بالوں میں مٹی آ جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پلٹ کے اس کی طرف نہیں دیکھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جن کی منزلیں بڑی ہوتی ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے، جن کی منزلیں بڑی ہوتی ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، حضور نے کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ تو لہٰذا دائی کی یہ نفسیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کو بھی جہنم میں دیکھنا گوارا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو پہلو شخصیت سازی کا آتا ہے وہ آتا ہے کہ ربانی کیفیات کا حصول، عجز اور بندگی، اس کو آسانی سمجھ لیں، عجز اور بندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ نے، حدیث پاک میں فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو نبی بادشاہ بن جائیں، اللہ آپ کو بادشاہی دے دے، اور اگر آپ چاہیں تو نبی عبد بن جائیں۔ حضور نے نبی عبد بننا پسند فرمایا، اختیار فرمایا، خود اختیار۔ اور پھر اس کی وضاحت اب جو اگلا پوائنٹ ہے، حضور نے فرمایا باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ سیر ہو کے کھاؤں تو تیرے شکر کے جذبات اٹھیں، اور جب بھوکا رہوں تو تیرے وہ لوگ جو زمین پر بھوکے پھرتے ہیں ان کے اثر، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو محسوس کر سکوں، وہ تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہو جاؤں۔ یہ وہ کیفیات تھیں جو خود رسول اللہ حاصل کرتے تھے، جن کی طرف ہمیں جانا ہے۔ ہر شے دوستو فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی، بعض چیزوں سے جب آپ محروم ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑی خیر کا باعث ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ تصور رکھیں اس نقطے سے جو عملی زندگی کا سبق، کہ ہر شے جو آپ کو دی گئی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو آپ کو نہیں دی گئی وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، چونکہ جو دیر دی ہے وہ دے کے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جو نہیں دی وہ دے کے، وہ نہ دے کے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس پر صبر کرتا ہے یا بے چین ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ربانی یہ کیفیات پیدا کرنی ہے جو انسان کے اندر مطلوب ہے۔ جب جس شخص کی پھر یہ کیفیت ہو جائے اس کی نگاہ ربانی نگاہ ہوتی ہے، وہ بندوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا، اللہ عادل ہے وہ بھی عادل ہوتا ہے، اللہ اپنے بدترین دشمن اور اپنے منکر کو بھی رزق دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے۔ تو جو ربانی نگاہ والا ہو اس کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ کوئی اس کا دوست ہے یا دشمن ہے، وہ سب کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ نبوی نفسیات اور نبوی شخصیت اور نبوی سیرت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے سب کے لیے خیر کا باعث بننا ہے، کوئی اپنا ہے تو زیادہ خیر کا باعث بنے، جو پرایا ہے تو اس کے لیے بھی خیر کا باعث بننا ہے۔ یہ وہ عملی سبق ہیں جن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ تذکار ہم کرتے ہیں، فضائل اور مناقب ہم بہت بیان کرتے ہیں، مگر جو عملی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ کیا نعرہ ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سانو پتہ کسی نے کہا تھوڑی دینا مرن واسطے، لیکن غلامی رسول میں 4 جذبات جو ہمارے نفس میں اٹھتی ہیں ان کو قربان کرنا مقصود نہیں ہے، قربان کرنا قبول نہیں ہے لیکن موت قبول ہے۔ سیرت نبی کے تقاضے میں جو ہم سے یہ چیز ہے کہ ہم اپنے من اور تن کو صاف کریں اپنے
اپنے ان لوگوں کے لیے جن سے کوئی اختلاف ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں موت قبول ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شخصیت سازی کا اور تعمیر سیرت کا اگلا عنصر ہے، وہ ہے شجاعت اور بے خوفی۔ بزدل آدمی کبھی اچھی سیرت پر مالک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ حنین میں، جب میں نے پہلے بتایا نا کہ ایسا انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا کہ اتنا شدید حملہ تھا کہ سب کے پاؤں اکھڑ گئے، 400 لوگ صرف حضور کے پاس رہ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے اور حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جس پر وحی آتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے وہ کنکریاں اٹھا کے پھینکی مختلف روایات میں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور پھر پلٹ کے سب کو بلایا، یعنی ہزاروں کے لشکر میں جب لوگ بھگدڑ میں ہیں، میدان جنگ میں اتر آنا اور اپنا گھوڑا درمیان میں لا کے تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں کھڑا کرنا اور یہ صدا بلند کرنا، یہ ایک نبی کی سیرت اور ایک نبی کی شجاعت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حسن کو میرا حلم ملے گا اور حسین کو میری شجاعت ملے گی۔ حسین نے پھر شجاعت کا اظہار کیا اور حسن نے پھر اسی طرح حلم کا اظہار کیا۔ تو لہٰذا بے خوفی اور شجاعت، اس کا ایک لازمی تقاضا میں آپ کو بتاؤں۔ شجاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حق کو اسی طرح بیان کیا جائے جس طرح حق ہے۔ ہمارے ہاں حق کو مصالحانہ انداز میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ باطل کو چبھے نہ، ہم اس حق کو بیان کرتے ہیں، یعنی حق کا اتنا حصہ جو باطل کو چبھنے والا ہے اس کو مولڈ کر دیتے ہیں اور اتنا بیان کرتے ہیں کہ جتنا باطل کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ جو باطل کے لیے قابل قبول ہے وہ کون سا حق ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا اس کے اندر تقاضا یہ ہے کہ حق کو پوری کلیئرٹی سے بیان کرنا اور حق پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ کرنا، یہ اگلا تقاضا اس کا۔ تو لہٰذا جرت اور شجاعت یہ سیرت کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پہلو آتا ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہو کہ آپ سوچتے سمجھتے کیا ہیں، ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں کیا چلا رہتا ہے۔ آپ کے دل میں ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی طلب ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہر شے سے بڑھ کے اللہ کی طلب تھی، اور ہماری زندگی میں ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور رسول کی طلب ہونی چاہیے۔ حضور کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے سزاوار، اور وہ اس کا سزاوار ہے کہ چرچڑائے۔ اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جتنا، 4 انگشت جتنی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی سجدہ نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے، اور اگر وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے۔ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تمہیں عورتیں بستر پر کوئی سکون نہ دیتی، اور اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم اللہ کو ایسے پکارتے کہ پہاڑ ہل جاتے، اور اگر تم ایسے وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم اپنے آپ کو اس درخت کی طرح سمجھتے جس کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جو دعائیں ہیں، ہم ان دعاؤں کو تو دعاؤں کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور انداز دیکھیے، یہ تو ہمارے لیے دعائیں ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو یہ وہ جذبات تھے جو آپ کے باطن میں پھرا کرتے تھے، اور وہ آپ جب زبان سے ادا کرتے تو وہ ہم تک پہنچائے اصحاب کے ذریعے، ہم تک پہنچائے نا اصحاب کے ذریعے۔ تو گویا آپ کے باطن میں کیا چلتا ہے حضور کی یہ دعائیں ہمیں بتاتی ہیں۔ نفسیاتی حالت انبیاء کی کیا ہوتی ہے یہ انبیاء ہمہ وقت اللہ کے خوف، اس کے عجز، اس کی رضا کی طلبی، اس کے خوف سے ہمہ وقت اپنے آپ کو مزین رکھتے تھے، ہمہ وقت مزین رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا تقاضا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اگلا تقاضا سیرت کا جو 9واں تقاضا ہے وہ ہے برتر نفسیات کا خاتمہ، پروٹوکولز کا خاتمہ۔ ہمارے ہاں جو یہ برتر نفسیات بن گئی ہیں کہ میں اس سے بہتر، وہ اس سے بہتر، میرا نام کیوں پیچھے آیا ہے، اس کا نام کیوں آگے آیا ہے، میری کرسی کیوں پیچھے، اس کی کرسی کیوں آگے، یہ برتر نفسیات جو ہے یہ کافرانہ نفسیات ہے۔
اس کا کوئی تعلق نہیں. بدر کا میدان تھا, بدر کا سفر تھا, سواریاں کم تھیں, ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے تھے. تو جس پینل میں حضور تھے اس میں حضرت علی, حضرت ابو لبابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹ میں شریک تھے. تو حضور اپنی باری پر جب اونٹ سے اترے پیدل چلنے کے لیے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ تشریف فرما ہو, میں پیدل چلتا ہوں. حضرت ابو لبابہ کی باری آئی, حضور اترے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ سوار ہو, میں پیدل چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, اور میں اللہ سے اجر لینے میں تم سے زیادہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. برتر نفسیات کو جڑ سے اکھاڑ دیا. برتری بر بنیاد کردار ہے, بر بنیاد پروٹوکولز نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, ہر شے پروٹوکول بن چکی ہے. رسول اللہ نے برتر نفسیات کا خاتمہ کر دیا. پیغمبر ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو ایک عام انسان کی طرح مجالس میں ٹریٹ کرتے تھے. پیغمبر ہونے کے باوجود یہ وہ زندگی کے دوستو عملی پہلو ہیں سیرت النبی کے, جس کے ہمیں اپنانے ہیں. یہ برتر نفسیات پتہ ہے کس کی ہیں؟ یہ ابو جہل کی نفسیات ہیں. بدر میں جب یہ مارا گیا, ابو جہل معوذ اور معاذ نے مارا, تو یہ بڑی زبردست بات, توجہ سے سنیے. مارا گیا, جب وہ حضرت معوذ اور معاذ اس کو مارنے کے لیے قریب آئے اور اس کا سر قلم کرنے لگے, تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ انہیں کہتا ہے کہ میرا سر یہاں سے نہ کاٹنا بلکہ یہاں سے کاٹنا, جسم سے اوپر سے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب مقتولین میں ابو جہل کا سر پڑا ہو تو گردن کی وجہ سے دوسروں سے اونچا نظر آئے, دوسروں سے اونچا نظر آئے, لوگ کہیں ابو جہل کا سر پڑا ہوا ہے. یہ ابو جہل والی نفسیات ہے کہ میں اس سے اونچا ہوں. بر بنیاد کردار اللہ کسی کو بلند کرتے تو وہ اللہ کا امر ہے. اور آخری بات, یہ ویسے تقریباً 16 سے 18 کے قریب ہیں, اور اس پر ایک میری مختصر کتاب بھی اسی سیرت النبی کے تشکیلی عناصر پر آ رہی ہے, وہ پھر اور لیکچر بھی اور پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لیں. ابھی ہم اس کو ختم کرتی ہیں. آخری چیز جس کو اب بیان کرنا مقصود ہے تاکہ 10 پورے ہو جائیں, تلک عشرۃ الکاملہ, وہ ہے ہاں وہ ہے دوسرے کے نقطہ نظر کو ویلیو دینا, اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت تھی کسی سے مشورہ لینے کی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر, ہر معاملے میں ان سے مشورہ کریں. سمجھ آئیے؟ ہم سب عقل کل بنے ہوئے ہیں, اور ہم سے جو اختلاف کرے وہ راندہ درگاہ ہے. اور ہمارے ہاں تو مزاج یہ بن گیا کہ ہم حضور غوث الاعظم سے پیچھے راندہ درگاہ ہی کسی کو نہیں کرتے, سیدھا غوث الاعظم دی بارگاہ جو راندہ درگاہ ہوتا ہے پہلا بندہ. یہ عجیب و غریب نفسیات ہے جس کا سیرت نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسرے کے نقطہ نظر کو ویلیو دینا یہ بڑا ضروری ہے. بدر کا میدان تھا, بس یہ آخری بات, بدر کا میدان تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے لگوائے. اب صحابہ کرام کو دیکھیں, حضور نے کتنی آزادی دی ہوئی تھی بات چیت کی. ہمارے ہاں کیا اتنی آزادی؟ حضور علیہ السلام آئے, صحابی آئے اور وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ خیمے آپ نے اللہ کی طرف سے وحی کے اشارے پر لگائے ہیں یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, وحی نہیں آئی, یہ میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس علاقے کے جنگی امور کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, تو لہٰذا جنگی نقطہ نظر سے یہ خیمے درست نہیں لگے, پھر مجھے اجازت دیجیے کہ ہم اس کو دوسری جگہ شفٹ کریں. حضور نے دوسروں کو بلایا, مشورہ ہوا, حضور نے فرمایا ہاں اس کو شفٹ کرو, تم درست کہہ رہے. اپنی رائے واپس لے لی اور خیمے نئی جگہ پہ لگوائے اس صحابی کے مشورے پہ. یہ تھا وشاورہم فی الامر. اور جہاں مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی یہ خیمے وہاں لگے تھے جہاں اس صحابی کا مشورہ تھا. اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی نفسیات نبوی نفسیات, حالانکہ نبی عقل کل ہوتا ہے چونکہ اس پر وحی آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ اس کی رائے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کے باوجود نبی نے چونکہ سیرت بنانی ہوتی ہے تو سیرت ایسے بنتی ہوتی ہے. پھر احد میں دیکھیے, پھر احد میں دیکھیے, میں نے کوشش کی کہ کچھ پریکٹیکل پہلوں پر زیادہ بڑھا. آپ احد میں دیکھیے, احد میں 2 گروہ ہو گئے مسلمانوں کے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں مدینہ سے نکل کے ڈیفینسو, مدینہ سے نکل کے جنگ کرنی چاہیے.
ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے اپنا ڈیفینسو ایریا کرنا چاہیے، مدینہ کے حصار کے اندر رہ کے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی چاہیے۔ مگر بدر کے بعد جب فتح ہوئی تو بہت سارے نوجوان اسلام قبول کیا۔ وہ جو پرزور اور جوشیلے نوجوان تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں باہر جا کے جنگ کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام خیمے سے نکلے اور آپ نے زرہ پہنی ہوئی، صحابہ کے رنگ اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں گے، کس لیے؟ حالانکہ اپنی رائے حضور بھی دے چکے تھے کہ اندر بیٹھ کے جنگ کریں، اس لیے فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہیں میں ان کے جذبوں اور ذوق کو ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا، یہ اگر باہر نکل کے دشمن اسلام سے لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دیتا ہوں لڑائیں۔ پھر خندق میں آئے، کیا وحی الہی نہیں تھی؟ کچھ بھی مشاورت ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے کیسے جنگ لڑی جائے، ہر صحابی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، اور ڈسکشن کے بعد ہر کی رائے کو رد کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم یہ کام کرو گے تو ان کے پاس فلاں 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 اسلحہ ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کو کاؤنٹر کر دیں گے۔ دوسری رائے، یہ کرو گے تو فلاں فلاں اسلحہ ہے، وہ کاؤنٹر کر دیں گے۔ چلتے چلتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی خندق کھودنے کی، اس پر ساری ڈسکشن ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ رائے مناسب لگتی ہے، اس رائے کے مد مقابل ان کے پاس کوئی بھی ڈیفینسو اصول نہیں ہے، تو خندق کھود لی گئی۔ تو لہٰذا دوسرے کے نقطۂ نظر کو ویلیو دینا یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ جتنے ہمارے ہاں اختلاف ہیں مسلکی فقہی، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ سب اچھے لوگ ہیں، ہر ایک اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ اگر مجھے بات بتائیں، اگر نقطۂ نظر کے اختلاف کو آپ نے جگہ نہیں دینی تو پھر آئین عربہ کو جو ہم حق کہتے ہیں اور امت حق کہتی ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ پھر تو ایک حق ہونا چاہیے جو ہم ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی حق، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، احمد بن حنبل بھی، اور عملی حال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ ایک مسئلہ امام شافعی سے لینا پڑے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حق کے اندر اتنی ڈائیورسٹی تو ہے نا کہ ہم نے کہا کہ حق 4 ائمہ میں محصور ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے کے نقطۂ نظر کو ویلیو دی جاتی ہے۔ اگر ایک ہی نقطہ نظر چلنا ہوتا تو اتنی تفاصیل لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن تو ایک ہے، یہ انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف رائے ہیں جس کو امت نے قبول کیا۔ اللہ سے کی طرف پرواز کرنے اور اللہ سے روحانی تعلق قائم کرنے کا اگر ایک ہی رستہ ہوتا تو یہ سلاسل طریقت کیا ہے؟ قادری، چشتی، سہروردی، یہ فرق کیوں ہے؟ نقشبندی ایک ہونا چاہیے تھا۔ تو جب اتنی چیزوں کو ویلیو دی، یہ چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ دوسرے کے نقطۂ نظر کو ویلیو دیں۔ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی سارے حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ ہر کوئی دوسرا گمراہ ہے، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، دوسرے سارے جہنمی ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نہیں ملتی۔ اور ایک مثال میں پہلے دے چکا، حضرت عمر والی، وہ شخص جو یہودی آیا تھا مانگنے قرض، تو حضور نے کیا فرمایا؟ عمر، اس کو تیرا حق یہ تھا کہ اس کو یہ کہتا کہ طلب مناسب طریقے سے کر، اور مجھے یہ کہتا کہ آپ ادا جلدی کیجیے۔ یہ ہے دوسرے کے نقطۂ نظر کو ویلیو دینا۔ ہمارے ہاں جو، اور خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے ہاں، سیرت کے یہ والے پہلو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اب اس میں سے ہم سٹارٹ اور اینڈ کو ملا لیں تو بڑا زبردست موضوع بن جائے گا۔ سٹارٹ کیا تھا؟ مثبت سوچ، ہر شے کے اندر سے ایک مثبت پہلو نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 99 مثبت پہلو اور ایک منفی ہو تو ہم اس منفی کو پکڑ لیتے ہیں۔ مثبت پہلو نکالیں، اور آخری کیا ہے؟ دوسرے کی ویلیو کو، دوسرے کی رائے کو ویلیو دیں، اس کو سنیں، اس کو موقع دیں۔ تو بس اگر سوچ مثبت ہو اور ہر ایک کو موقع دیں گے تو پھر پوری سیرت درمیان کے حصے مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے۔